رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان کے مہینے کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ کس کا روزہ ہے؟ فرمایا شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اس محرم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شہر اللہ، کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس مہینے کو شرف بخشنے کے لیے، اس مہینے کو عظمت عطا کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ۔ تو سب سے پہلی فضیلت تو اس کی یہ سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر کے اللہ نے اس مہینے کو شرف عطا کیا ہے۔ اور جو بھائی جانتے ہیں، تفسیر کو تھوڑا بہت پڑھتے ہیں اور صرف و نحو سے بھی کچھ لگاؤ ہے، ان کو پتا ہے کہ اس نسبت کو نسبت تشریفی یا نسبت تعظیمی یا نسبت مجازی کہا جاتا ہے، کہ اس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ عظمت عطا کرنے کے لیے، شرف عطا کرنے کے لیے مجازی طور پر اللہ نے اس مہینے کی اپنی طرف نسبت کی۔ ویسے مہینے سارے کس کے ہیں؟ ویسے مہینے تو سارے اللہ کے ہیں، سارے مہینے بنانے والا، چلانے والا، قائم کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ محرم۔ دوسرا، اس مہینے کا شرف اور اس کی فضیلت یہ معلوم ہوتی ہے، اور یہ قرآن مجید سورہ التوبہ اور 36 نمبر آیت ہے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، بڑے احترام والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک ذی الحجہ ہے، ذی قعد ہے، دوسرا ذی الحجہ ہے، اور تیسرا محرم ہے۔ یہ تو مسلسل ہیں، پے در پے ہیں۔ اور ایک مہینہ رجب کا ہے جو جمادہ الثانیہ اور شعبان کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں۔ اچھا، اللہ نے ان کو حرمت والا، احترام والا، عزت والا مہینہ ان کو کب سے قرار دیا ہے؟ کب سے اللہ نے فرما دیا کہ یہ بڑے احترام والے، عزت والے مہینے ہیں؟ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے کائنات کو بنایا تھا، ابھی یہ کائنات مارز وجود میں آئی تھی، ابھی یہ سارا سسٹم اللہ نے چلایا تھا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو احترام والا مہینہ قرار دے دیا تھا۔ ابھی میرے بھائیوں، یہ کربلا کا واقعہ یا اس کربلا کے اندر جو یہ واقعات پیش آئے، ان کا تو کوئی وجود ہی نہ تھا۔ ابھی تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی تو ان کے والد محترم جناب علی رضی اللہ عنہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ اور پیچھے چلے جائیں، ابھی تو آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے تو اس محرم کو اس وقت ہی احترام والا مہینہ قرار دے دیا تھا۔
لہذا ہمارے ذہنوں میں یہ جو کنسپٹ بیٹھا ہے نا کہ یہ محرم اس کا تعلق کربلا کے ساتھ، محرم کا تعلق حسین ابن علی کے ساتھ، محرم کا تعلق شہدائے کربلا کے ساتھ، یہ بالکل کنسپٹ باطل ہے۔ اللہ نے اس محرم کو اس وقت ہی احترام والا کہہ دیا تھا کہ جب اللہ نے کائنات کو ابھی پیدا ہی کیا تھا، ابھی کوئی کربلا نہیں تھا، کوئی حسین نہیں تھے، کوئی علی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا ابھی، تو اللہ نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ یہ مہینہ احترام والا۔ دو فضیلتیں ہو گئیں، ایک تو اللہ نے اس مہینے کو کہا شہر اللہ کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، دوسری اس کی فضیلت یہ ہوئی کہ اللہ نے اس کو احترام والا مہینہ قرار دیا، یعنی حرمت والا مہینہ۔ تیسری اس کی فضیلت یہ بیان ہوئی ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودی تو موسیٰ علیہ السلام کا صرف نام لیتے ہیں، نام، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا منہج، مشن، لائن، دعوت، عقیدہ وہ تو ہمارے پاس ہے، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے شکرانے کے طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روزہ رکھا، آپ نے فرمایا ہاں مخالفت کیا کرو، مخالفت یہ ہے کہ وہ 9 کا 10 کا رکھتے ہیں، تم 9 10 کا ملا لیا کرو، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی، آپ دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے جاتے ہوئے فرمایا تھا کہ والا ان بقیت الی قابل، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے وہ 10 کا رکھتے ہیں، ہم 9 کا رکھیں، یعنی ان کے ساتھ مخالفت میں اور زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ کرنا چاہتے تھے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب امت کو بتایا ہوا مسئلہ وہ یہی ہے کہ 9 کا روزہ رکھا جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس، ان کے پاس ان کا ایک شاگرد آیا، کہنے لگا کون سا روزہ رکھوں، 9 کا یا 10 کا؟ فرمانے لگے جب محرم شروع ہو جائے گنتی شروع کر دے، نمبر 1 2 4، جب 9 محرم کی تاریخ ہو فَصُمْ فَكُنْ صَائِمًا، تو 9 کا روزہ رکھنا۔ یہ عبداللہ ابن عباس نے اپنے ایک شاگرد کو یہ مسئلہ سمجھایا، اس وقت بیت اللہ میں آب زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ لہذا اس محرم کی تیسری فضیلت یہ معلوم ہوئی کہ یہ ایک شکرانے کا مہینہ ہے کہ اس مہینے جناب موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کو اللہ نے غرق کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ نے نجات دی تھی، تو شکرانے کے طور پر پھر یہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، روزہ رکھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ سوموار کا روزہ بڑی باقاعدگی سے رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اس دن ہی اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی تھی، اس لیے میں شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتا ہوں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ روزے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ نہیں کہ خوشی منانے کا طریقہ کہ جھنڈیاں لگاؤ، بازار سجاؤ، ڈھول ڈمکے بجاؤ اور اس طرح کا انداز اپناؤ، یہ کوئی خوشی کا انداز نہیں۔ اللہ کے نبی نے شکر کا ادا کرنے کا جو انداز بھی بتایا وہ کیا؟ فرمایا کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، اس دن اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی۔ چوتھی فضیلت اس محرم کی یہ ہے کہ اس محرم کے مہینے کے اندر مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت شروع کی تھی اور مدینہ پہنچے تھے۔
ذوالحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہوتا ہے یعنی اسلامی سال کا، تو وہاں پر یہ ہجرت جو ہے نا اس کے اسباب پیدا ہو گئے تھے، یعنی مدینے والوں نے دعوت دے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مدینہ تشریف لے آئیں، اور جب محرم شروع ہوا اگلا مہینہ تو پھر مسلمانوں کے قافلے مسلمان پھر آہستہ آہستہ کر کے پھر یعنی مکہ کی مدینہ کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہی وجہ ہے اس ہجرت کو بنیاد بنا کر جو ہجری سال کا آغاز کیا گیا وہ اس محرم سے کیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز کس مہینے سے کریں، باقاعدہ کابینہ کا اجلاس بلایا گیا، مشورہ کیا گیا، تو یہ طے پایا کہ یہ ہجرت جو ہے ایک بہت بڑا موڑ تھا اسلام کی تاریخ کے اندر، اسلام کی سربلندی کا اور اسلام کی ترقی کا، لہٰذا اس ہجرت کو بنیاد بنا کر یہ محرم کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے۔ تو یہ اسلامی سال کا آغاز بھی اس مہینے سے ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دیکھ لو ابھی سال شروع ہوا رونا پیٹنا شروع کر دیا گیا، سینہ کو بھی ماتم کرنا، اور یہ سارا ہائے وائے مر گئے لٹ گئے کچھ نہیں بچا، یہ انداز یہ سال کے شروع میں اختیار کر لیا جاتا ہے۔ کیا کہ جس قوم کا آغاز ہی رونے پیٹنے سے شروع ہو رہا ہے، بھلا بتائیے سارا سال کس طرح پھر گزرے گا۔ آپ نے ماشاءاللہ دیکھا جب صبح کا وقت ہونا تو اگر گھر میں کوئی ایسا واقعہ پیش ہو جائے جو یعنی ناپسندیدہ ہو، بندہ کہتا ہے لو صبح یہ دیکھ لو معاملہ، مہینے سال کا آغاز ہے اور آغاز ہی رونے کے ساتھ پیٹنے کے ساتھ سینہ کوبی کے ساتھ ماتم کے ساتھ جزا فضا، یہ دیکھ لو یہ مسلمانوں کا، اور ادھر وہ کافر بے ایمان وہ اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں جب جنوری کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ادھر ہیپی نیو ایئر اور اس کے لیے سارے اہتمام انتظام باقاعدہ ناچ گانا اور سارے بڑے بڑے فنکشن اور بڑی بڑی تقریبات، جو ہی دسمبر کی آخری تاریخ ختم ہوتی ہے جنوری کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے، بڑی بڑی مبارکبادیں اور بڑی بڑی خوشیاں، لیکن ادھر کیا صورتحال ہے کہ مسلمانوں کا اسلامی سال شروع ہوا رونا پیٹنا۔ یہ کیا خیال ہے؟ یہ ایک سازش نہیں ہے؟ دوسری بات میرے بھائیوں، جس واقعہ کو بنیاد بنا کر یہ سوگ کا مہینہ ظاہر کیا جاتا ہے، اس میں شادیوں کو حرام سمجھا جاتا ہے، سارے شادی حال فارغ پڑے ہوتے ہیں، کیا ہے جی کہ اس میں حسین رضی اللہ عنہ کا خاندان قتل ہوا تھا، شہید ہوا تھا۔ میرے بھائیوں اس کے لیے یہ جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، اول تو ان کی سند کوئی نہیں، بڑا کمزور سا واقعہ ہے سند کے اعتبار سے، لیکن بہرحال چلو مان بھی لیتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ شہادت ہوئی، لیکن کیا اسلام کے اندر ایک شہادت ہوئی ہے؟ اسلام تو شہادتوں سے بھرا پڑا ہے، اسلام کے اندر تو شہادتوں کی لائن لگی ہوئی ہے، کوئی ایک مہینہ کوئی ایک ہفتہ کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں شہداء کی کوئی نہ کوئی داستان نہ ہو، شہداء کا کوئی نہ کوئی واقعہ نہ ہو، اور بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں۔ جناب حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور حسن رضی اللہ عنہ بڑے بھائی ہیں جناب حسین رضی اللہ عنہ کے، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا اللہ اس کے ساتھ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ جناب حسن رضی اللہ عنہ وہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد خود علی رضی اللہ عنہ داماد مصطفیٰ
فاتح خیبر، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، بہت بڑی عظیم ہستی، وہ شہید ہوئے۔ 20 رمضان تھا، مسجد کوفہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، شہادت ہوئی۔ اور ان کے بعد جناب حسین رضی اللہ عنہ کے چچا جعفر طیار وہ شہید ہوئے۔ جب ان کی شہادت ہوئی، جسم کو دیکھا گیا، 90 سے زیادہ زخم تھے جناب جعفر طیار کے جسم پر۔ اور اس کے علاوہ جناب عمر بن خطاب، اسلام کا عظیم جرنیل، اسلام کا بہت بڑا سردار، اسلام کی ایک مایہ ناز شخصیت جن کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ جایا کرتا تھا، وہ عظیم عمر بن خطاب مراد مصطفیٰ جناب عمر وہ شہید ہوئے اور محرم کی 1 تاریخ کو شہید ہوئے۔ اور ان کے علاوہ جناب عثمان بن عفان، دوہری دامادی کا شرف حاصل کرنے والے، جن کا حیا اور جن کی شرم وہ تو آسمان کے فرشتے بھی کیا کرتے تھے، وہ عثمان بن عفان وہ شہید ہوئے۔ اور جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جن کی شہادت کو دیکھ کر میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا مقتدا، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہماری عقیدتوں، محبتوں، وفاؤں کے محور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی پیاری پیاری آنکھوں کے اندر موتیوں جیسے آنسو تیرنے لگ گئے تھے جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اور جن کے جسم کو باقاعدہ چیر پھاڑ دیا گیا تھا، کلیجہ نکالا گیا تھا، ٹکڑے کیے گئے تھے، زبان کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئی، کان کاٹے گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا لقب عطا کیا تھا۔ بھلا ایک شہادت، ہمارے اسلام کے اندر تو اسلام کی تاریخ میں تو شہادتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اگر شہادتوں پہ سوگ، پھر کس شہادت پہ سوگ منایا جائے گا، کس شہادت پر سوگ کیا جائے گا؟ یہ ماتم، یہ سینہ کو بھی یہ سوگ، یہ جی محرم سوگ کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے، کوئی سوگ کا مہینہ نہیں۔ اور میرے بھائیوں، کمزوری ہے ہماری، ہم اس محرم کے اندر آ کر اپنی شادیاں بند کر بیٹھتے ہیں، یہ سارے سلسلے روک دیتے ہیں۔ عام مہینوں جیسا ایک مہینہ ہے، عام مہینوں جیسی اس کی ایک شان ہے۔ بہرحال جو اس کی الگ سے فضیلت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب ذرا سنیے آخری بات۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے فرمانے لگے بیٹی، اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا خواب کے اندر ایک خاتون ہے، اور وہ خاتون جو ہے فرشتے اس خاتون کو مار رہے ہیں، اس کی گردن پر اور اس کے یعنی چہرے پہ بڑے بڑے ہتھوڑے مار رہے ہیں، اور اس عورت کو میں نے دیکھا بڑی چیخ اور پکار کر رہی ہے۔ اس کے جسم پر ایک بہت بڑا گندک کا سوٹ پہنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے سارا جسم خارش زدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، لختے جگر اللہ کے رسول کی، نور نظر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں ابا جی، اس خاتون کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا تھا؟ کیوں اس کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، کیوں یہ سزائیں دی جا رہی تھی؟ فرمایا اے فاطمہ، وہ خاتون ماتم کرتی تھی، وہ خاتون نوحہ کرتی تھی، وہ ہائے وائے کیا کرتی تھی۔ یہ روایت کہاں کی ہے؟ یہ بخاری اور مسلم کی نہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی نہیں، بلکہ یہ روایت خود ان لوگوں کی کتاب سے میں بیان کر رہا ہوں جو نوحہ ماتم کرتے ہیں گلیوں بازاروں کے اندر، اور ٹی وی پہ آ کر لوگوں کو نوحہ کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ان کی اپنی کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی، اس کتاب کا نام ہے حیات القلوب، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ بیان کرنے والی سیدہ عائشہ یا سیدہ حفصہ یا سیدہ ام سلمہ نہیں، ابو ہریرہ یا ابو طلحہ نہیں، بلکہ بیان کرنے والی سیدہ فاطمہ ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی۔ لہذا میرے پیارے بھائیوں،
یہ ماتم قرآن کی روشنی میں بھی حرام ہے، احادیث کی روشنی میں بھی حرام ہے، اور ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی اس ماتم کے بہت سارے اس کی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے جب کسی کے ہاں فوتگی ہو جاتی ہے ماتم یا افسوس تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہسپتال میں ہے، آخری مرحلے میں ہے، وینٹیلیٹر مشین پہ لگا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے بھی رونا دھونا شروع نہیں ہوتا۔ جب جان نکل جاتی ہے، سانس رک جاتی ہے، نبض چلنا بند ہو جاتی ہے، تب اس کے لیے اس کے عزیز و اقارب روتے ہیں۔ لیکن یہاں الٹا نظام ہے، یکم محرم کو رونا شروع کیا جاتا ہے، اب ہر روز ماتم ہوتا ہے، ہر روز ماتم ہوتا ہے، اور جب 10 محرم کو شہادت ہو جاتی ہے تو پھر رونا دھونا بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔